لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم. اپنے نوکروں پر رحم کرنا، زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، انہیں وہ کھلانا جو کھاتے ہو، انہیں وہ پہنانا جو پہنتے ہو. اپنے نوکروں کو، اس وقت تو غلام تھے، آج میں نوکر کا لفظ آج استعمال کر رہا ہوں، ان کی مار پیٹ نہ کرنا. اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو ان کو بیچ دینا. بیچنے کی جگہ میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو فارغ کر دو، لیکن گالی دینا، مارنا پیٹنا. شہروں کا تو پتہ نہیں کہ دیہاتوں میں تو ہمارے ذمہ دارہ ماحول میں کھال اتار دیتے ہیں. ذمہ دار جانوروں کا سلوک کرتے ہیں نوکروں کے ساتھ، اور ماں بہن کی گالیاں، اس قدر گالیوں کے طوفان ہیں. تو میرے نبی نے کہا یہ ظلم نہ کرنا. ایک مزدوری پوری نہیں دیتے، ایک اوپر سے گالیاں دیتے ہیں. میں ایک دفعہ بیٹھتا ڈیرے میں تو ایک آ گیا، میں لوہار تھا، رونے لگا. میں کہا کی ہویا کہ باجی میاں صاحب غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے، نہ بہن ہوندی، نہ دھی ہوندی ہے، صرف ذمہ داراں دی ہوندی ہے. ساڈی تے نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ دھی ہے. جڑی گل تے مرضی سانو بے عزت کر چھڈن. دھیاں بہناں تا ذمہ داراں دیاں ہوندیاں. اتنا اس نے درد سے کہا کہ میں اب بھی رو پڑوں، اتنے درد سے اس نے کہا. تو جب اللہ کسی کو پیسہ دیتا ہے تو عام طور پر مزاج میں فرعونیت آ جاتی ہے. بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہے مجھ سے واپس لے لے. اکثریت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ، گالی گلوچ، مار پیٹ، بہت برا سلوک کرتے ہیں. گھروں میں عورتیں بھی یہی کچھ کرتی ہیں اور باہر مرد بھی یہی کچھ کرتے ہیں. تو میرے نبی نے جاتے ہوئے خاص طور پہ فرمایا کہ دیکھو دیکھو، بس سلوکی نہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ. پھر آپ نے فرمایا آخری جملہ، دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا اور مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا. میرے بعد کافر نہ ہو جانا. کافر ہونے کی تعبیر کیا فرمائی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جانا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا. یہ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں، اور بھی چیزیں ہیں وہ میں حج میں بیان کیا کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے ظہر اثر کٹھی پڑھی اور اونٹنی کو لے گئے جبل رحمت، بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آپ بھی حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جانے کی توفیق دے. دعا مانگتے ہیں، لیکن مجھے نہیں یاد کہ کوئی دعا آدھے پونے گھنٹے سے لمبی مانگنے کی کوئی ہمت ہوئی ہو. میرے نبی نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں تو یہ 6 گھنٹے کی دعا مانگی آپ نے. 5 سے 6 گھنٹے، اپریل کا مہینہ، دھوپ سر پر اور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، نہ پیچھے کوئی ٹیک ہے، نہ اوپر خیمہ ہے، نہ کوئی ڈرنکس آ رہے ہیں، نہ کوئی کھانے آ رہے ہیں. تو صحابہ آپس میں کہنے لگے روزہ ہے، آپ کھا ہی نہیں رہے، پی نہیں رہے. تو حضرت عباس کی بیگم ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ کا پیالہ بھیجا. وہ پیالہ آپ نے پانی، وہ دودھ کا تھا، وہ آپ نے پی لیا تو پتہ چلا کہ نہیں آپ کا روزہ نہیں ہے، ورنہ کچھ نہیں کھایا سارا دن. اسی وقوف میں ایک صحابی اونٹ سے گرے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو یہیں دفن کر دو، اس کے احرام میں ہی، اور اس کا سر نہ ڈھانکو، سر ننگا ہی رکھو. یہ قیامت کا دن اٹھے گا تو لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. وہ کون تھے؟ مجھے کسی کتاب میں ان کا نام نہیں ملا، مگر صحابہ میں کوئی تھے تو جو ان کا وہاں انتقال ہوا، اور وہ 1.25 لاکھ مقدس لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا. 1.25 لاکھ وہ لوگ جن سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، ایسے لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا. پھر آپ مغرب سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے نکلے، اور آپ راستے میں اپنے ایک جگہ استنجا کیا، وضو کیا. پھر آپ مزدلفہ میں آئے. لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك